ایم کیو ایم نے کراچی میں انفراسٹرکچر کی ابتر صورتحال پر عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، شہر معمولی سی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتا اور رین ایمرجنسی سڑکوں پر بنے تالابوں میں ڈوب گئی ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں، شہر کھنڈرات میں بدل گیا ہے۔ میونسپل کمشنر نے ہمارے کسی خط پر کوئی کارروائی نہیں کی اور میئر کو سیاست سے فرصت نہیں۔ گلیوں اور محلوں میں کوڑے کے انبار لگے ہیں اور ہم کراچی کو بے یار مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری بات چونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے آئی ہے تو ایم کیو ایم کیا رائے رکھتی ہے اور ایم کیو ایم عدالت جانے کا فیصلہ کیوں کر رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ علی صاحب، جو حکومت نہیں کر رہی، جو انتظامیہ نہیں کر رہی، کیا عدالت کر پائے گی؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے یہ ڈسکشن کی اپنے پروگرام میں۔ دیکھیں، شہر کی میں آپ بات کر رہے ہیں، جس شہر کی ہم جو ہیں وہ نوحر ہو رہے ہیں، وہ شہر جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس پاکستان کے جو ہمارا فیڈرل ایکسچیکر ہے اس میں 60% کنٹریبیوٹ کرنے والا یہ شہر ہے، شہر کراچی۔ اگر میں پروونس کی بات کر لوں، صوبے کی بات کر لوں، تو صوبے کے بجٹ کا لگ بھگ 90% سے زائد جو ہے وہ اس شہر سے، صرف اکیلا اس شہر سے جو ہے وہ پروونس میں دیا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کر یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ اچھا، اگر تو کنٹینیویشن میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی اور ہمارے پاس جو مشرف دور میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں آپ کو ترمیم درکار تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ مشرف صاحب کے جو دور میں بلدیاتی جو نظام موجود ہے اس میں اختیارات جو ہیں وہ شاید زیادہ دیے گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو، آپ کے پاس میجورٹی تھی۔ اچھا، میری آپ سے مراد یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، آپ کو جو ہے اس کو کنٹینیویشن میں رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، چونکہ ان جنرل پورے پاکستان میں جو ہے یہ بلدیاتی نظام سے مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ بڑی سیاسی جماعتیں کیوں خائف ہوتی ہیں کہ یہاں پر گراس روٹ ڈیموکریسی، باتیں بڑی جمہوریت کی جاتی ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور یہاں پر اس پاکستان نے یہ بھی دیکھا ہے، اور خاص کر میں سندھ کی بات کروں گا کہ سندھ میں آن انسٹرکشن آف سپریم کورٹ اس صوبے میں یا اگر میں کراچی کی بات کر لوں تو انسٹرکشن آف سپریم کورٹ جو ہے یہاں پہ الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو سیاسی جماعت صوبے پر پچھلے 16 سال ہے بلکہ اقتدار کا وہ موجود ہے، وہ تیار نہیں تھی ایک بلدیاتی امپاورڈ بلدیاتی نظام دینے کے لیے۔ اچھا، اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آج 16 سال کے اقتدار کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ، اور پلس ان کے جیسے بھی مانگے تانگے کے ووٹوں سے بنے میئر کراچی جو ہیں، وہ 1.5 سال ان کو میئر کراچی ہوتے ہوئے ہو گیا ہے، اور پچھلے 2 سال سے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے طور پہ بھی سرو کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 سال سے اگر میں صرف شہر کی بات کر لوں تو اس شہر میں انتظامی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھیے، ہمارے پاس صوبائی حکومت ہوتی تھی اور یہاں پر مقامی حکومتوں میں جو ہے وہ ایک اور جماعت یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ہے وہ میئر آ جاتے تھے، اس وجہ سے شاید وہ اس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنتا تھا، اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ یہ آتا تھا کہ شہر کھنڈرات میں بدلنے لگ گئے تھے۔ یہ رائے بالکل رہی ہے، یہ رائے بالکل رہی ہے، بالکل۔ یہ اس میں ایک بات اور ایڈ کر دیجیے گا کہ اب میں اسی جی علی صاحب، اس میں ایک چیز اور ایڈ ضرور کر دیجیے گا کہ پھر اگر ماضی میں جس طرح ہم نے خود کوٹ بھی کر دیا کہ ظاہر ہے پہلے اگر حکومت ایک کی ہے، بلدیاتی نظام میں دوسرا ہے، یعنی میئر دوسری جماعت کے، اور ظاہر ہے یہ معاملات رہے ہیں اور ہم نے اس میں اختیارات کی جنگ کا رونا بھی روتے دیکھا ہے، ہم نے فائنینشیل کنسٹرینٹس کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایشوز نہیں ہیں، وہ چاہے پھر وفاق سے بھی تعلقات کی بات ہم کیوں نہ کریں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھلے کابینہ میں نہ ہو لیکن وفاق کے ساتھ تو ہے۔ اب ایسے میں ظاہر فنڈز کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، اختیارات کی جنگ نہیں ہو سکتی، معاملات اس طرح نہیں ہو سکتے، ذرا بھی کام نہیں ہوا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ روڈز کے افتتاح ہوتے ہم نے دیکھے ہیں، کچھ انڈر پاسز ہم نے دیکھے ہیں، نالوں کی صفائی سے متعلق ہم نے بات سنی ہے، بہت سے بیانات ہم نے سنے ہیں، کیا بالکل کام نہیں ہوا؟ دیکھیں، میں تو یہ بات ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا اس پوائنٹ پر، اس اسپیسیفک سوال پر ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو لیجئے۔ بھائی آپ کے پاس مائک موجود ہے، کیمرہ موجود ہے، جائیں اور شہر میں گھومیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کراچی میں یا آج جو سندھ میرے صوبے میں یہاں پر جو بلدیاتی سسٹم نافذ العمل ہے، بھائی اس میں بھی فائنینشیل اتھارٹی نہیں ہے، اس میئر کے پاس بھی کوئی فائنینشیل اتھارٹی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس شہر کا میئر کیا کر رہا ہے؟ اس شہر کا علی صاحب میرا بنیادی سوال کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے 3 سالوں
نہیں آپ نے کہا نا کہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے فائنینشیل. جی آپ بات مکمل کریں, ساتھ اس میں ایڈ بھی کر دیجیے گا, چونکہ آپ نے کہا کہ عدالت جائیں گے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے عدالت جائیں گے. میں اس پہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عدالت کے پاس کیا استدعا لے کر جائیں گے. میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں میئر کراچی پچھلے 3 سالوں سے کیا کام کر رہے ہیں. میئر کراچی جو کلک کا پروگرام ہے, جو ورلڈ بینک کا قرضوں کے پیسے ہیں جو اس صوبے نے لیے ہیں, اس قرضوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی اکنامیکلی یا لیویبل سٹی بنانے کے لیے اس شہر کو کم از کم $10 بلین کی ضرورت ہے, اور ہم اس مد میں آپ کو جو ہے وہ $1.2 بلین جو ہے وہ قرض کی مد میں دے رہے صوبائی حکومت کو. ان قرض کے پیسوں پر بنے ہوئے پروجیکٹس پر میئر کراچی اٹھا کے اپنی تختی لگا کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ کے ایم سی از ڈوئنگ آل دا تھنگ. جناب یہ پیسے آپ کے کے ایم سی کے پیسے نہیں ہیں, فائنینشیل اتھارٹی کے ایم سی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. اس شہر کا میئر 2 کروڑ سے اوپر کی اسکیم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے المیہ. انہی وجوہات کی بنا پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اگینسٹ جو ہے وہ الیکشن میں بوائیکاٹ کر کے اس سے دوری اختیار کی, کنارہ کشی اختیار کی, کیونکہ وہی پرابلم آنے تھے جو 15 سے 20 تک رہے. اب میں آ جاتا ہوں وے فارورڈ پہ, اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ سلسلہ اگر یہاں سے پولیٹیکلی حل نہیں ہو سکتا تو ہم عدالت کی طرف جائیں گے. دیکھیں جناب, یہاں پر مسئلہ فائنینشیل اتھارٹی کا نہیں ہے, یہاں پر نیتوں کے ٹھیک ہونے کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں, اور میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کیوں بات کروں, یا مسلم لیگ نواز یا دیگر جو بڑی ہماری سیاسی جماعتیں رہی ہیں, ایون پی ٹی آئی کی میں بات کر لوں, جب ان کے پاس حکومت تھی چاروں صوبوں میں کہیں بلدیاتی نظام موجود تھا نہیں جناب. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں وہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ, تو کجا ایک لوکل گورنمنٹ دینے کو بھی جو ہے ان شہریوں کو تیار نہیں ہوتی. بھئی یہاں پر طاقت کا منبع, اختیارات, ایم پی ایز, ایم این ایز پورے پاکستان کے ملا لیجئے وہ بنتے ہیں 1200. ہمارا ماننا یہ ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اتھارٹی 1200 لوگوں سے ہٹا کے جو ہے وہ 2 لاکھ لوگوں کو دے دی جائے, تاکہ میرے ڈور اسٹیپ پہ جو مجھے بیسک نیسیسٹیز چاہیے, بیسک یوٹیلیٹیز کی فراہمی چاہیے, وہ میرے ڈور اسٹیپ پہ میرا نمائندہ موجود ہو, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. ہم بات صرف کراچی کی تو نہیں کر رہے. اب ہم نے کیا کیا, اس امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے 2017 میں ہم چلے گئے تھے سپریم کورٹ. 3 سال تک کیس چلتا رہا. 2020 میں اس کی ایک ججمنٹ آئی ہے. اچھا, وہ ججمنٹ ایسی ججمنٹ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی تمام سیاسی جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کو جو ہے ایک رول ماڈل مل گیا کہ ہمیں یہ سٹینڈرڈز ہیں, اس کے مطابق جو ہے بلدیاتی ہمارے پاس نظام لانا ہوگا. انفارچونیٹلی 2020 کا دیا ہوا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی, جو ایم کیو ایم کی پٹیشن پر تھی, آج 4 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے کسی صوبے میں وہ سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کیا جا رہا. علی صاحب جو وہ فائنینشیل اتھارٹی, اب آپ دوبارہ جائیں گے عدالت میں, تو میں اس کو یہ سمجھوں کہ آپ بیسیکلی جا تو رہے ہیں عدالت میں, لیکن آپ مرزا وہاب کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ ان کو اختیارات دیے جائیں, ان کو فائنینشیل کنسٹرینٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ وہ کراچی کے لیے کام کر سکیں. دیکھیں کراچی کے اوپر تو کمپرومائز کر چکے ہیں نا, چاہے وہ جماعت اسلامی کی بات کر لیں. بھائی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس معاملے میں سیریسنس بتا رہا ہوں, ادارہ نورک جماعت اسلامی کے دفتر چلے گئے, ان کو بتایا کہ بھائی جس نظام میں آپ بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یقین جانیے اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اچھا, کس انداز سے میئر کو جو ہے وہ میئر کے الیکشن ہوئے وہ سب آپ کے سامنے, کہ 30 بندے جو ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. پھر اس میں بیک ڈور جو ہے وہ تالی مار لی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمینز کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ ریگارڈلیس آف کہ کس کی جیسے تیسے بھی میری ٹھیک, مگر پرابلم یہ کہ ان کے پاس بھی فائنینشیل اتھارٹی نہیں. اچھا, وہ رونا اس لیے نہیں رو سکتے ہیں, ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے, وہ رونا اس لیے نہیں رو سکتے کیونکہ جس حکومت کے خلاف انہوں نے رونا ہے وہ حکومت خود جماعت کی حکومت ہے. اب جب آپ لوگ ایم کیو ایم جاتی ہے عدالت کے پاس, تو پھر عدالت کی طرف سے کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. شکریہ علی خورشیدی صاحب.